السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ باتیں پیش کرنے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان اور ایمان والا بنایا گیا۔ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو بھیجا گیا، دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسان آتے ہیں، ہم میں سے جتنے بھی انسان ابھی فی الحال یہاں پر دنیا میں موجود گئے، قدرت کا یہ نظام گئے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آنے والا گئے، ایک نہ ایک وقت ایسا آنے والا گئے کہ اس دنیا سے ہمیں قبر کے اندر اتار دیا جائے گا، اس دنیا سے ہمیں آخرت کی منزل کے سفر کے لیے روانہ ہونا پڑے گا۔ یہ قدرت کا نظام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں تشریف لانے والے گئے، یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے سے مقرر گئے۔ ہم اور آپ اس نظام سے اچھی طریقے سے واقف گئے۔ ہمارے سامنے کتنے ایسے واقعات ہو چکے گئے کہ اچانک کسی انسان پر موت طاری ہوئی، اچانک کسی انسان کا انتقال ہوا اور وہ قبر کی تاریکی کے اندر پہنچ گیا، اسے قبر میں اتار دیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا میں زندگی گزارنے والے جو انسان گئے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر طرح کے مذہب والے دنیا میں رہتے گئے، بہت سارے مذاہب کے ماننے والے اس دنیا میں زندگی گزار رہے گئے، لیکن ہم اور آپ خوش نصیب گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوش نصیب بنایا گئے کہ ہمیں اسلام کا ماننے والا اللہ نے بنایا، ہمیں ایمان والا اللہ نے بنایا گئے، ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے گئے۔ لیکن یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا
دنیا میں ہم زندگی گزار رہے گئے، دنیا میں ہم رہتے گئے، دنیا میں رہ کر کے ہم کھاتے پیتے گئے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم رزق کی تلاش کرتے گئے، دنیا میں زندگی گزارنی ضرور گئے، لیکن ہماری زندگی اس طور پر نہیں گزرنی چاہیے کہ ہمیں ایسا معلوم ہو کہ دنیا ہی میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا گئے، دنیا ہی کی زندگی ہمیشہ کی زندگی گئے۔ ہرگز یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہو، مسلمان کی زندگی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ وہ قبر کی فکر کرتا رہے، ہمیشہ وہ آخرت کی فکر کرتا رہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی فکر کرتا رہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ذرا آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام ایمان والوں سے ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا خطاب تمام ایمان والوں سے ہے۔ قیامت تک جتنے بھی ایمان والے گئے ان تمام سے اللہ کا یہ خطاب ہو رہا ہے، یعنی گویا اللہ ہمیں بھی یہ فرما رہا ہے، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں کہ اللہ کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا خطاب ہم سے کیا ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں بٹھاؤ، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا انسان دنیا میں جائے گا، مومن بھی دنیا میں جائے گا، جو ایمان والا ہوگا اور جو ایمان والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ دونوں کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے، دونوں کی زندگی الگ الگ ہونی چاہیے۔ تو ایمان والوں سے خاص طور سے کہا گیا کہ تمہاری زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے، تمہاری زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری نظر آنی چاہیے، تمہاری زندگی میں خوف خدا اور خشیت ربانی ہونی چاہیے۔ آگے آپ ذرا غور کرتے چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، ہر انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس نے آخرت کے لیے کون سے اعمال اپنے آگے بھیجے گئے، قیامت کی اس نے کس طور پر تیاری کی گئے، یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم سے نصیحت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم سے کلام کر رہا ہے۔ آپ غور کرتے چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی میں اس کلام کا اثر ہمیں کیسے نظر آتا ہے۔ اللہ نے دنیا سے بے رغبت ہونے کے بارے میں، دنیا میں مکمل طریقے سے مشغول ہو جانے کے بارے میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی میں جانا ضرور گئے، لیکن تقوی والی زندگی گزارنی گئے، پرہیزگاری والی زندگی گزارنی گئے، آخرت کا خیال ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا گئے، نہ یہ کہ دنیا میں مشغول ہو کر رہ جانا گئے، نہ یہ کہ دنیاوی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھنا گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ، بہت ہی بہترین واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ذرا دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ سوچیں، دنیا کی زندگی کی حالت کے حوالے سے سوچیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول گئے، حضور علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کا مقام انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے زیادہ گئے، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے گئے، بہت توجہ سے سنیے گا، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کہتے گئے
کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ ایک چارپائی پر، ایک پلنگ پر آرام کر رہے تھے۔ اب حضور کی زندگی دیکھیں، دنیا کی زندگی کس طور پر زہد و تقوی کے ساتھ گزارتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے گئے کہ کھجور کی جو چھالیں آتی گئے، کھجور کے درخت کی جو چھال ہوتی گئے، حضور علیہ السلام ایک چمڑے کے اندر کھجور کی چھالوں کو ڈالے ہوئے تھے اور اسی کو آپ نے تکیہ بنایا تھا، وہی آپ نے اپنے سر مبارک کے نیچے رکھا تھا۔ اور جو پلنگ اور چارپائی تھی، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے گئے کہ اس پر کوئی بستر لگا ہوا نہیں تھا، کوئی کپڑا بچھا ہوا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام آرام کر رہے گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کہتے گئے میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ چارپائی سے کھڑے ہوتے گئے، آپ اپنے پلنگ سے کھڑے ہوتے گئے۔ اب امیر المومنین کہتے گئے کہ جیسے کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ چارپائی کے جو نشانات گئے وہ آپ کے بدن کے اوپر اس کے نشانات بن چکے گئے۔ ہمارا اور آپ کا بھی معاملہ، اگر ہم بغیر کپڑے کے کرسی پر بیٹھتے گئے تو پیچھے کرسی کے نشانات بن جایا کرتے گئے۔ حضرت عمر کہتے گئے کہ چارپائی کے جو نشانات تھے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر وہ نشانات بن گئے، چونکہ کوئی بستر بچھا ہوا نہیں تھا، کوئی کپڑا بچھا ہوا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر کے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے گئے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر رونے لگے حضور علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر کے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے عمر، آخر تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا گئے؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو چکے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے یقین کے ساتھ معلوم گئے کہ آپ اللہ کے رسول گئے، مجھے یقین کے ساتھ معلوم گئے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ یہ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ بلند مقام آپ کا گئے، اللہ کے یہاں سب سے بلند مرتبہ آپ کا گئے۔ تمام مخلوقات میں اگر کسی کا مقام اللہ کے یہاں سب سے زیادہ گئے تو وہ آپ کی ذات بابرکات گئے، مجھے یقین کے ساتھ معلوم گئے کہ آپ اللہ کے مقرب گئے۔ اب حضرت عمر کہتے گئے کہ روم اور فارس کے جو بادشاہ گئے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ تو دنیاوی نعمتوں میں زندگی گزار رہے گئے، ان کے سونے کے لیے اچھے اچھے بستر بچھائے جاتے گئے، کھانے کے لیے اچھی اچھی غذائیں ان کو پیش کی جاتی گئے، لیکن یا رسول اللہ آپ کا مقام اتنا بلند گئے، آپ اللہ کے اتنے مقرب ہیں، آپ اللہ کے یہاں اتنے برگزیدہ گئے، اس کے باوجود آپ ایسی زندگی گزار رہے گئے، آپ اس طرح کی چارپائی پر آرام کرتے گئے کہ جس پر بستر بھی نہیں لگا ہوتا، آپ کے جسم پر چارپائی کے نشانات بن جایا کرتے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس حالت کو دیکھ کر کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی اس حالت کو دیکھ کر کے میں رونے لگا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، حضرت عمر کی بات سنی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جملہ ان سے ارشاد فرمایا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا اے عمر، کیا تو اس بات سے راضی نہیں گئے کہ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی گئے اور ہم مسلمانوں کے لیے آخرت کی زندگی گئے؟ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ کافر دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتے گئے، ان کے لیے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی ہوتی گئے،
اصل میں مسلمان کے لیے تو آخرت کی زندگی گئے، ایک مومن کے لیے تو آخرت کی زندگی گئے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل کرے گا تو وہی اس کو عیش و آرام نصیب ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس جملے کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو بھی نصیحت حاصل کرنی گئے کہ حضور ہمیں کیا درس دے رہے گئے، حضور علیہ السلام ہمیں کیا نصیحت فرمانا چاہتے گئے کہ دنیا میں ضرور رہنا گئے، دنیا میں ضرور زندگی گزارنی گئے، رزق کی تلاش بھی ہمیں کرنی گئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہمیں رہنا گئے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا گئے، لیکن ایک مومن کی زندگی یہ وہ کہ جب بھی وہ دنیا میں رہے، رزق تلاش کرنے کے لیے جاتا گئے تو اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ کہیں میں حرام کی روزی نہ کماؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزار رہا گئے تو ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ خیال رکھے کہ کہیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر رشتہ داروں کے ساتھ رہنا گئے، دوست و احباب کے ساتھ رہنا گئے، اپنے آس پڑوس والوں کے ساتھ رہنا گئے، دنیا کا کوئی بھی کام کرنا گئے، تو مومن کے ذہن میں ایک خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا کوئی بھی کام ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یقین جانیں اگر دل کے کانوں سے آپ سنیں گے تو آپ کی دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اچھی طریقے سے جانتے گئے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ گزرے گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی 2 شہزادیاں جن کے نکاح میں دی گئے، یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں حضور علیہ السلام نے ان کے نکاح میں دی گئے، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب، ایک کے بعد دوسری کو آپ نے ان کے نکاح میں دیا۔ بہت بلند مقام رکھتے گئے، بہت عظیم شان کے مالک گئے۔ اللہ کے رسول نے جن کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، ان کا حال یہ کتابوں میں موجود گئے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے اور کسی قبر کے پاس پہنچتے تو آپ زارو قطار رونے لگتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آپ بے چین و بے قرار ہو جاتے۔ یہ آپ کی ہمیشہ کی حالت تھی کہ جب بھی کسی قبر کے پاس جاتے تو آپ کے آنسو جاری ہو جایا کرتے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہم دیکھتے گئے کہ جب آپ قبر کے پاس آتے گئے، آپ قبرستان میں آتے گئے تو آپ بہت زیادہ رونے لگتے گئے، آپ بے چین و بے قرار ہو جاتے گئے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے جو اللہ کے عذاب والی آیتیں پڑھی جاتی گئے تب آپ پر اتنی بے چینی طاری نہیں ہوتی، آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو طاری نہیں ہوتے۔ لیکن جب قبر کے پاس آپ رہتے گئے تو آخر ایسی حالت آپ کی کیوں ہو جاتی گئے، آپ کیوں بے چین و بے قرار ہو جاتے گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے گئے کہ اے میرے ساتھیوں، قبر کے پاس آ کر کے میں اس لیے زیادہ روتا ہوں، قبر کے پاس آ کر کے میری آنکھوں سے آنسو اس لیے جاری ہو جاتے گئے کہ جیسے ہی میں قبر کے پاس آتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک ارشاد مجھے یاد آتا گئے، حضور علیہ السلام کا ایک فرمان مجھے یاد آتا گئے۔ حضور نے یہ فرمایا گئے کہ یہ جو قبر گئے یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل گئے۔ اگر کوئی قبر میں کامیاب ہو گیا، قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہوگی، اور جو یہاں پھنس گیا، جو یہاں پر کامیاب نہیں ہو پایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باقی منزلیں بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی کہتے گئے کہ قبر کو دیکھ کر کے مجھے حضور کا وہ ارشاد یاد آتا گئے کہ آخر قبر کی اہمیت کتنی زیادہ گئے، قبر کی تاریکی کا حال کیا گئے۔ ہمیں اور آپ کو بھی تو سوچنا گئے، ہمیں اور آپ کو بھی تو قبر میں جانا گئے۔ دنیا میں رہتے ہوئے
ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہی رہنا گئے. ابھی ہم آمود سے سفر کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک مولانا صاحب تھے. ان پر ایک صاحب کا فون آیا کہ ایک عالم دین اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ان کی اہلیہ بائک پر پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, وہ بائک چلا رہے تھے. اچانک یہ حادثہ پیش آیا کہ ان کی اہلیہ بائک سے گر گئی, ان کا سر پھٹ گیا, دنیا سے وہ رخصت ہو گئی. آپ غور کریں, ابھی وہ جوان گئے, ایسا نہیں ہے کہ 60-70 سال کی عمر ہو چکی گئے, ابھی جوان تھی لیکن حادثہ پیش آیا, اچانک انتقال ہو گیا. تو کیا ہمارا اور آپ کا انتقال اس طرح نہیں ہو سکتا؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ 60-70 سال کے بعد ہی ہماری موت آنے والی ہے؟ کیا ہمیں یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ ابھی تو ہم جوان گئے, ابھی تو ہمیں قبر میں نہیں پہنچنا, ابھی تو ہمیں موت آنے والی نہیں گئے, ابھی تو ہم صحت مند گئے, 50 سال کے بعد ہم عبادت کر لیں گے, 50 سال کے بعد داڑھی رکھ لیں گے, 50 سال کے بعد نمازیں پڑھیں گے, 50 سال کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے. یہی تو سوچ ہماری رہتی ہے, یہی تو حال ہمارا ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر, تو اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ دنیا میں ہم ضرور زندگی گزارے. آپ رزق کی تلاش کے لیے آئے گئے, روزی کمانے کے لیے آئے گئے, بہت اچھی بات ہے. رزق حلال ضرور کمائیں, حرام روزی سے اپنے آپ کو دور رکھیں, حرام رزق سے اپنے آپ کو دور رکھیں. کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں, کبھی بھی کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے. نماز کے اوقات میں نماز کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بہت ہی پیاری حدیث ہے, میں بارگاہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ایک بہترین طریقے پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے, مفہوم حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہت آج کے کلام کے ایک حاصل حدیث اور حاصل کلام گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے, 3 چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. غسل دیا جا رہا ہے, کفن پہنایا جا رہا ہے, خوشبو لگائی جا رہی ہے, جنازے کے اندر رکھا جا رہا ہے, کندھے پر جنازہ اٹھایا جا رہا ہے, قبرستان لوگ لے کر کے جا رہے ہیں. 3 چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ کب تک رہتا ہے؟ جب قبرستان بندے کو پہنچایا جاتا ہے, جب قبرستان کے پاس قبر میں لے جایا جاتا ہے, قبرستان کے پاس پہنچ کر کے لوگ اسے قبر میں لے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی 3 چیزیں اس کے ساتھ ہی گئے, یہاں تک کہ جب قبر کے پاس پہنچتے گئے اور قبر کے اندر اتارنے کی باری آتی ہے, قبر کے اندر جب اس کو اتار دیا جاتا ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 3 چیزیں ابھی اسی کے ساتھ رہتی ہے. لیکن جیسے ہی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے, جیسے کہ انسان کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے, تو ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہے اور باقی 2 چیزیں قبر سے واپس چلی آتی ہے, قبرستان سے واپس چلی آتی ہے. اب غور کرنے کا مقام ہے, قبر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ اس کے رسول کے. قبر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہمیں وہاں جا کر کے نمازیں نہیں پڑھنی, ہمیں وہاں جا کے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, اللہ کی عبادت کا حکم ہمیں وہاں پر نہیں ہوگا. اب وہ 3 چیزیں جو دنیا کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتی ہے, جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے, لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد ان تینوں میں سے ایک چیز اندر رہ جاتی ہے, باقی 2 چیزیں قبرستان سے واپس آتی ہے. وہ 3 چیزیں کیا گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نمبر 1 انسان کا مال, نمبر 2 انسان کی اولاد, نمبر 3 انسان کے اعمال. اب ان میں سے جو 2 چیزیں گئے, انسان کا مال قبر کے اندر نہیں جاتا, انسان کی اولاد قبر کے اندر نہیں جاتی, بلکہ یہ 2 چیزیں
قبرستان سے واپس چلی آتی ہے، لیکن انسان کے جو اعمال گئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر جاتے گئے۔ اب اگر اعمال اچھے گئے قبر میں آرام ہی آرام گئے، اگر اعمال برے گئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم گئے کہ ان برے اعمال کی وجہ سے قبر میں انسان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی قدر، تو پتہ چلا کہ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے گئے، زندگی کے اعمال کو اچھے بنانا گئے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے نیک زندگی گزارنے کی کوشش کرنی گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی گئے، تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنانا گئے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا گئے، تبھی جا کر کے ہم قبر کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو روشن اور تابناک بنا سکتے گئے۔ تو آج کی اس گفتگو کا یہی ایک حاصل گئے اور آج کی محفل کا یہی ایک پیغام گئے کہ آپ اعمال اچھے بنانے کی کوشش کریں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی کو گزاریں، رزق تلاش کرتے گئے وہاں بھی حرام سے بچیں، اپنے مکان پر رہتے گئے وہاں بھی حرام سے بچے، دوست و احباب کے ساتھ رہتے گئے وہاں بھی حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گئے پروردگار عالم ہم سب کو نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت و سنت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں جو کوئی غلطی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔